پیارے بچوں السلام علیکم۔ یو پی ایس نوپورہ کلاس چھٹی، سبجیکٹ اردو، موضوع ہمارا قابلی والا۔ پیارے بچوں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، پیج نمبر 108 ہے کہ جب قابلی والا منی کو کشمش نکال کر دینے لگتا ہے تو منی کی طرف منی کسی طرح لینے پر راضی نہیں ہوتی ہے، اس کا شبہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس کو شک ہو جاتا ہے۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی، قابلی والے سے میرا طرف اس طرح ہو گیا، قابلی والے سے طرف اسی طرح سے ہو گیا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا، دروازے پر دیکھا کہ منی اس قابلی والے سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے قابلی والے سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھنی نکال کر قابلی کو دی۔ اس نے بلا جھجک لے کر جیب میں ڈال دی۔ جب میں نے دیکھا کہ قابلی والے نے منی کو پھر بادام اور کشمش دے دیے، اور پھر اس نے کیا کہ میں نے کہا اب اس کو مت دینا۔ اب میں نے جیب سے اٹھنی نکالی اور کس کو دے دی؟ قابلی کو دے دی۔ اس نے پھر بغیر کسی ڈر کے اس نے اپنی یہ اٹھنی لے کر اپنے جیب میں ڈال دی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ میں نے اس سے اٹھنی کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو باہر آئے۔ اب جو اٹھنی جو میں نے دی تھی، اب وہ قابلی والے نے کس کو دے دی؟ منی کو دے دی۔ اب اس پر گھر میں بڑا شور شرابہ ہوا۔ تو اب اس کو ماں پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیوں اس سے لے لی؟ منی کی آنکھوں میں کیا آنسو آ گئے۔ اس نے کہا میں نے نہیں مانگے، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ وہ اس نے خود مجھے دے دی، میں نے کیا کہ منی کو لے کے باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قابلی والے کا دوسرا پھیرا نہیں ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ اس کا دوسرا پھیرا نہیں ہے۔ وہ روز گھر آتا تھا اور پستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ ہر روز آتا تھا اور کشمش بادام اور پستے وغیرہ دیتا تھا منی کو، اور اسے دوستی کر لی تھی۔ قابلی کا نام رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ زمین اور آسمان کا فرق ہونا، بہت زیادہ فرق ہونا، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے تھے۔ ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھیں۔ بندی ٹکی باتیں کیا تھے؟ معمول کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ قابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کسے کہتے ہیں۔ قابلی والا کسے منی سے کہتا سسرال جاؤ گی؟ منی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ سسرال کیا ہے، سسرال کسے کہتے ہیں۔ لیکن بھلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی؟ وہ چپ تو نہیں رہتی تھی، وہ تو الٹا قابلی سے پوچھتی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت غصہ تان کر کہتا کہ ہاں، میں تو سسر کو مار دوں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ جاڑا کہتے ہیں سردیوں کا جب موسم ہوتا تو وہ جاتا تھا گھر، وہاں سے آ کر پیسے شیسے وصول کر کے پھر بھی کبھی نہ کبھی وہاں پہ منی سے ملنے آ جاتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اچانک گلی میں بڑا شور و غل سنائی دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ رحمت کو 2 سپاہی باندھے لیے جا رہے تھے۔ میں اچانک ایک دن کمرے میں کچھ پڑھ رہا تھا، اچانک گلی میں شور ہوا، اٹھ کر دیکھا کہ رحمت کو 2 سپاہی باندھے لیے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بہت سارے لڑکے اور راہگیر جو تھے وہاں پر جا رہے تھے، وہ بھی اس کے پیچھے جا رہے تھے۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے اور
ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری تھی. گویا جو رحمت کے جو کپڑے تھے اس کے جو کرتا تھا اس پہ خون کے دبے بھی تھے، نشان تھے، اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں ایک چھری بھی تھی. میں بھاگا ہوا گیا اور سپاہی کو رو کر پوچھا. میں جا کے سپاہی سے پوچھا کیا بات ہے. معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک چادر لی تھی. گویا اس نے ایک رحمت سے ایک چادر لی تھی اور اب وہ دام سے انکار کرتا تھا. اب وہ اس سے کیا کرتا تھا، وہ انکار پیسہ اس کو نہیں دے رہا تھا. اس پر جھگڑا ہوا اور رحمت نے غصے میں آ کر چپراسی پر چھری سے حملہ کر دیا. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. باقی والسلام.